بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ 2 گھنٹے گزر گئے اور مجاہدین نے محسوس کیا کہ ان کے لیے اب سانس لینا دشوار ہو رہا ہے۔ مجاہدین کے چیف کمانڈر جو نیپام بم سے شہید ہو چکے تھے وہ بھی غار کے اندر تھے۔ انہوں نے تمام مجاہدین کو اپنے قریب بلایا اور کہا، اے مجاہدین اسلام، شاید تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے ہم بھی ان شہداء سے جا ملیں جو ہمارے سامنے پہاڑ کے ملبے کے نیچے دب کر شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ لوگ بھی اللہ کی رضا کی خاطر شہید ہوئے اور ہم بھی خدا کی راہ میں جان قربان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہتر رازق ہے، ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کرے گا۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، جو لوگ متاع جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔ یہ دونوں ارشاد سورہ الحج اور سورہ آل عمران کے ہیں۔ کمانڈر نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اللہ کے ہاں سرخروئی جنگ میں فتح یا شکست کا نام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے دل میں دنیا کا لالچ نہ تھا۔ ہم نے خالصتاً دین اسلام کے پرچم کی، اللہ کو ہمارے ساتھیوں کی موت اسی طرح مقصود تھی، اور شاید ہماری موت بھی۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم ایک بار پھر اپنے وطن کو آزاد دیکھ سکیں اور سرزمین افغانستان پر اسلام کا پرچم لہرا سکیں، اور یہی خواہش ہر اس شہید کی تھی جو ہم سے پہلے اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ دوستو، آؤ مل کر دعا کریں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری شہادت کو قبول فرمائے اور ہمارے وطن کو آزاد فرمائے، آمین۔ سامع مجاہدین نے آمین کہی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر ایک طرف سے علی کی آواز آئی، قابل احترام کمانڈر صاحب، شہادت ہمارے لیے اعزاز ہے اور ہم موت سے نہیں ڈرتے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم بے بسی کی موت مر رہے ہیں۔ کیوں نہ ہم اللہ سے مدد کی دعا کریں؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور چاہے تو ہماری مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج سکتا ہے۔ کیا اللہ میدان بدر میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ اور کیا ابرہہ کے لشکر کو وبیلوں سے نہیں مروایا تھا؟ پھر ہم اللہ کی رحمت اور مدد سے کیوں مایوس ہیں؟ علی خاموش ہوا تو مجاہدین کے کمانڈر کی آواز سنائی دی، دوستو، علی صحیح کہتا ہے، اس میں شک نہیں کہ بظاہر ہمارے بچنے کی کوئی آثار نہیں، لیکن ہمارا تو یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو اس وقت مدد نہیں کی جب وہ دریا میں گر گئے تھے اور مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا؟ اور جب انہوں نے اللہ سے مدد مانگی تو کیا مچھلی نے انہیں صحیح سلامت باہر نہیں پھینک دیا تھا؟ اور کیا مجھے یاد ہے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا ایسا واقعہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان کا غار کا منہ بند ہو گیا تھا، اور واقعے کی تفصیل پچھلی ایک ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ جب سب واقعات بیان کر چکے تو مجاہدین کے کمانڈر نے کہا کہ اے دوستو، آؤ آج ہم بھی اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بھی ہم میں سے کسی کے نیک کام کے بدلے اس مصیبت سے نجات دلائے۔ اس کے بعد ایک مجاہد نے دعا مانگتے ہوئے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں کالج میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دن ہمارے شہر میں کمیونسٹوں نے جلوس نکالا۔ میں بھی جلوس دیکھنے گیا ہوا تھا کہ حق میں نعرے لگا رہا تھا۔ جلوس ایک مسجد کے سامنے رک گیا اور جلوس میں شامل لوگوں نے اسلام کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے، کیونکہ اس مسجد کا مولوی اسلامی نظام کے حق میں تقریر کر رہا تھا اور روس میں مسلمانوں پر ہونے والے کمیونسٹوں کے ظلم کی داستان لوگوں کو سامنے بیان کر رہا تھا۔ تو مولوی صاحب مسجد سے باہر آئے اور انہوں نے اسلام کے خلاف نعروں پر شدید احتجاج کیا۔ کمیونسٹوں نے انہیں شہید کر دیا، مسجد کو آگ لگا دی اور قرآن مجید پھاڑ کر استنجا خانوں میں پھینک دیے۔ وہاں موجود کئی لوگوں نے اس پر احتجاج کیا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ اس پر ایک کمیونسٹ نے آگے بڑھ کر کہا کہ جاؤ جا کر اپنے اللہ کو بلاؤ، اور یہ کہہ کر اس نے کمیونسٹ نے قرآن پاک کو پھاڑ دیا اور قرآن مجید پر پیشاب کر دیا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں گھر کی طرف دوڑا اور بندوق اٹھا کر جلوس میں آ گیا۔ پھر اس کمیونسٹ اور کئی دوسرے کمیونسٹوں کو قتل کر کے میں مجاہدین سے آ ملا۔ اے اللہ، یہ سب کچھ میں نے تیری محبت میں کیا تھا، تو میری مدد کر۔ سب مجاہدین نے آمین کہی، محبت میں کیا تھا، تو میری مدد کر۔ سب مجاہدین نے آمین کہی۔ پھر دوسرے مجاہد نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ حامد اور میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ حامد میرا بچپن کا دوست تھا اور ہماری دوستی بہت گہری تھی۔ جب ہم کالج میں آئے تو اس کے نظریات بدل گئے اور وہ کمیونسٹ ہو گیا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ تیرا مذاق اڑاتا تھا، تیرے قرآن اور تیرے عیسائیوں کی لکھی ہوئی کتاب کہتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی بیہودہ الفاظ استعمال کرتا۔ اسے میں نے بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آیا۔ ایک دن پوری کلاس میں اس نے قرآن پاک پھاڑ دیا اور اسلام کے خلاف تقریر شروع کر دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت غلط الفاظ استعمال کیے۔ میں نے
पहले उसे ज़बान से रोका लेकिन वो ना रुका बल्कि झगड़ा करने लगा। इस पर मैंने उसे गुस्ताख़ रसूल और मुर्तद को जो कभी मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था बहुत मारा और उसकी गुस्ताख़ ज़बान काट कर फेंक दी। ए मेरे अल्लाह, अगर ये सब कुछ तेरी खुशनुदी की खातिर था तो हमारी मदद फरमा। सब मुजाहिदीन ने आमीन कही। इस तरह उन सब मुजाहिदीन ने बारी बारी दुआ की। आखिर में कमांडर ने दुआ करते हुए कहा, खुदा तू जानता है कि इस मुल्क में जब रूसी फौज दाखिल हुई, बच्चों और बूढ़ों और औरतों पर जुल्म होने लगा। गांव मलबे के ढेर बना दिए गए, मस्जिदों और मदरसों को शहीद कर दिया गया और तेरा नाम लेने के जुर्म में मुसलमानों को शहीद किया जाने लगा। मुझसे बर्दाश्त न हो सका और मैंने तेरी राह में बंदूक उठा ली। ये सब कुछ तेरी रजा। कमांडर की दुआ यूं ही मुजाहिदीन ने आमीन कही। बाहर जबरदस्त धमाका हुआ और पहाड़ लरजने लगा और अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे बाहर क़यामत आ चुकी है। और जब मुजाहिदीन ने आंखें खोली तो देखा कि रोशनी गार के अंदर आ रही थी। गार का मुंह खुल चुका था और हजारों टन मलबा दूर दूर तक बिखरा पड़ा था। मुजाहिदीन इतनी जल्दी कबूलियत दुआ पर हैरान थे। ये सब कुछ कैसे हो गया? सब मुजाहिदीन की आंखों में आंसू आ गए और वो खुदाए बुजुर्गो बरतर के सामने सजदा रेज हो गए। हुआ यूं कि दुश्मन के 1 दर्जन त्यारे दोबारा हमला करने के लिए आए। उन्होंने मरकज पर जबरदस्त बमबारी की। 2 बड़े बड़े बम गार के सामने मलबे पर पड़े और उनके फटने से मलबा दूर दूर तक बिखर गया। और यूं अल्लाह ने अपने बंदों की मदद अपने दुश्मनों के जरिए करके अपने कादिर मुतलक होने का ऐलान किया। मुजाहिदीन ने बाहर निकल कर जायजा लिया तो तमाम त्यारा शिकन तोपें तबाह हो चुकी थी। सिर्फ 3 ज़मीनी तोपें सलामत थी और जो मुजाहिदीन उन्हें चला रहे थे वो उन्हीं तीनों से दुश्मन की पेशकदमी रोके हुए थे, जबकि दुश्मन त्यारों और अनगिनत तोपों से मुसलसल उन पर गोलाबारी कर रहा था। कई बम उनके दाएं बाएं फटे मगर अल्लाह ने इन्हें बचाए रखा। इस मरकज में सिर्फ 30 मुजाहिद सलामत थे और 20 जख्मी। बाकी सब शहीद हो चुके थे। चीफ कमांडर के सामने अब 2 मसले थे, एक जख्मी और लाशों को निकाल कर महफूज जगह पहुंचाना और दूसरे रेडियो स्टेशन वैगन को सही सलामत निकाल कर ले जाना। मरकज को बचाना अब किसी तरह भी मुमकिन न था। कमांडर ने मुजाहिदीन से मशवरे के बाद कहा कि तोपों पर सिर्फ 6 मुजाहिद रहेंगे, 5 मेरे साथ होंगे, बाकी फौरी तौर पर रेडियो स्टेशन वैगन जख्मी और शोहदा को लेकर यहाँ से निकल जाएं। इस मरकज से किसी भी चीज़ को सलामत ले जाना नामुमकिन नजर आ रहा था क्योंकि फ़ज़ा में दुश्मन के त्यारे मुसलसल बमबारी कर रहे थे और कमांडोज ने तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। लेकिन इसके बावजूद 2 मुजाहिदीन रेडियो स्टेशन वैगन में सवार हुए। बाकियों ने जख्मी और शोहदा को पिकअप गाड़ियों में रखा और अल्लाह के सहारे वक्फे वक्फे से निकल पड़े। यूं ही वो मरकज से निकले, दुश्मन के त्यारे आ गए और उन पर बम बरसाने लगे, मगर ड्राइवर इंतहाई महारत से गाड़ी को निकाल कर ले गया। रास्ते में बहुत ज्यादा लाशें नजर आईं जो मुजाहिदीन की नहीं थी बल्कि रूसी कमांडोज की थी, जिन्हें मुजाहिदीन के एक दूसरे ग्रुप ने जमीन पर उतरते ही हलाक कर दिया था और इस वक्त भी वो ग्रुप इस रास्ते की हिफाजत कर रहा था, मगर मरकज में चीफ कमांडर इस बात से बेखबर था। चीफ कमांडर समेत अब मरकज में सिर्फ 12 मुजाहिद बाकी थे, उनमें अली भी शामिल था। उनका एक ही मकसद था कि दुश्मन की पेशकदमी सूरज गरूब होने तक रोकी जाए। इन 12 मुजाहिदीन ने इस महारत से मोर्चे संभाले थे कि दुश्मन यही समझता रहा कि मुजाहिदीन की बहुत बड़ी तादाद मरकज में है और उनके खिलाफ लड़ रही है। चीफ कमांडर जख्मी होने के बावजूद मुजाहिदीन का साथ दे रहा था। अभी सूरज गरूब होने में कुछ वक्त बाकी था जब मुजाहिदीन के पास असला खत्म हो गया और कलाशनकोवों की 6 गोलियां और चंद दस्ती बम बचे थे। कमांडर ने कहा कि तमाम तोपें तबाह कर दी जाएं ताकि दुश्मन इन पर कब्जा न कर सके और मजीद कोई गोली न चलाई जाए। ये कहकर वो सूरज गरूब होने का इंतजार करने लगा ताकि रात की तारीकी में बसपाई महफूज रास्ते से हो सके। चंद मिनट बाद कमांडर ने दूरबीन से देखा कि दुश्मन के टैंक मरकज की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। उसके साथ साथ दुश्मन की तोपों से गोलाबारी भी हो रही थी। कमांडर ने मुजाहिदीन से कहा कि निकलने का रास्ता टैंकों की जद में आ चुका है, इसलिए आप सब आहिस्ता आहिस्ता पीछे पहाड़ की तरफ सरकना शुरू कर दें और दरख्तों के झुंड के नीचे इकट्ठे हों जो चोटी के करीब नजर आ रहा है। मुजाहिदीन आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। वो लेट कर रेंग रहे थे ताकि दुश्मन उन्हें देख न सके। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा रहा था। मुजाहिदीन अब पहाड़ की चोटी के करीब पहुंच चुके थे। जब वो दरख्तों के झुंड के नीचे पहुंचे तो अंधेरा पहाड़ को पूरी तरह अपनी लपेट में ले चुका था। उन्होंने हवाई जहाजों को आते देखा। एक जहाज से रोशनी के बम फेंके गए। बमों की रोशनी इस कदर ज्यादा थी कि जमीन
پر چونٹی بھی نظر آ سکتی تھی۔ مجاہدین کے لیے صورتحال بڑی ہی پریشان کن تھی۔ خدشہ تھا کہ انہیں دیکھ لیا جائے گا اور پھر اس جگہ بمبوں کی تھے۔ روشنی کے ہوئے 2 گولے اپنی جگہ معلق تھے۔ دور سے نظر آ رہا تھا کہ دشمن کے ٹینک مرکز کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ طیارے بڑی نیچی پرواز کر رہے تھے۔ اگر اس وقت مجاہدین کی ایک بھی طیارہ شکن توپ سلامت ہوتی تو روسی طیارے گرانا کچھ مشکل نہ تھا۔ علی نے اپنی بندوق سیدھی کی تو کمانڈر نے اسے روکا کہ گولی مت چلائیں، لیکن روکنے سے پہلے ہی علی کی گولی چل چکی تھی اور روشنی کا گولہ اس کا نشانہ بن چکا تھا۔ علی نے دوسری گولی دوسرے گولے پر چلانے کی بھی دیر نہ کی اور وہ بھی ٹھیک نشانے پر لگی۔ کمانڈر نے مجاہدین سے کہا کہ آپ فوراً جگہ تبدیل کر لو کیونکہ یہاں اب زبردست بمباری شروع ہو جائے گی۔ تاریکی کا فائدہ اٹھاتے وہ دوڑتے ہوئے مجاہدین خاصے دور آ گئے اور جھاڑیوں اور درختوں کے نیچے پتھروں کی اوڑ میں لیٹ گئے۔ دشمن کے طیاروں نے بمباری شروع کر دی۔ بمباری اس قدر زیادہ تھی کہ اگر مجاہدین پہلی جگہ موجود ہوتے تو ان میں سے ایک بھی زندہ سلامت نہ بچتا۔ تھوڑی دیر بعد بمباری تھم گئی۔ مجاہدین کا خیال تھا کہ طیارے دوبارہ آئیں گے، لیکن خاصی دیر تک وہ نہ لوٹے۔ مجاہدین اٹھے اور پہاڑ سے نیچے اترنے لگے۔ وہ بڑی احتیاط سے چل رہے تھے کیونکہ خدشہ تھا کہ روسی کمانڈوز اس پہاڑ پر کسی جگہ چھپے ہوئے ہوں گے۔ ابھی وہ پہاڑ کا نصف راستہ بھی نہیں اترے تھے کہ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ نیچے سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ کئی گولیاں علی کے کانوں کے قریب سے گزر گئیں۔ سب مجاہدین ایک دفعہ پھر لیٹ گئے اور الٹی سمت رینگنے لگے۔ تھوڑی دور جا کر وہ ٹھہرے اور حالات کا جائزہ لینے لگے۔ چیف کمانڈر سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں زخمی مجاہدین اور ریڈیو اسٹیشن ویگن والے بچ کر نکل سکے ہیں یا نہیں۔ روسی کمانڈوز اپنے راستے میں دیکھ کر مجاہدین پریشان ہو گئے تھے۔ وہ دیر تک وہیں لیٹ رہے۔ ان کا خیال تھا کہ کمانڈوز ان کا پیچھا کریں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی جب انہوں نے اس طرف دھماکوں کی آوازیں سنی جس طرف سے ان پر فائرنگ کی گئی تھی۔ سب اس طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ادھر سے بھاگنے کی آوازیں آنے لگی۔ علی کا خیال تھا کہ مجاہدین کے کسی گروہ نے روسی کمانڈوز پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ دستی بمبوں کے دھماکے ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں مجاہدین کی مدد کے لیے اس طرف جانا چاہیے۔ لیکن کمانڈر کا خیال تھا کہ کہیں ہمیں پھنسانے کے لیے دشمن نے یہ چال نہ چلی ہو۔ علی دوسرے مجاہدین کا کہنا تھا کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے خطرہ مول لینا پڑے گا۔ کمانڈر نے ایک دفعہ پھر سارے اسلحہ کا جائزہ لیا اور مجاہدین کی رائے سے اتفاق کیا۔ مجاہدین کے 3 گروپ بنا دیے گئے تاکہ سارے اکٹھے گھیرے میں نہ آئیں اور آہستہ آہستہ کمانڈوز کے مرکز کی طرف بڑھنے لگے۔ علی اور اس کے ساتھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں 2 سائے نظر آئے۔ 2 سائے اپنی طرف دوڑتے نظر آئے۔ علی نے دیکھتے ہی گولی چلا دی، لیکن اتفاق سے نشانہ خطا ہو گیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی کہ میں مسلمان ہوں۔ جو کوئی بھی تھا فارسی زبان میں اٹک بول رہا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ اگر آپ مجاہدین ہیں تو گولی مت چلائیں، ہم دونوں روسی فوج کے مسلمان فوجی ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، کلاشنکوفیں ہم نیچے پھینک کر آ رہے ہیں۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔